اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں السلام علیکم جماعت ششم مضمون اردو موضوع اثار کا جذبہ قربانی کا جذبہ ہم اثار کا جذبہ پڑھ رہے ہیں آج ہم آگے پڑھیں گے ہم نے اس میں پڑھا عدنان ایک تاجر تھا جس کا شمار شہر کے دولت مند لوگوں میں ہوتا تھا خدا نے اس کو سب کچھ دیا تھا اگر کمی تھی تو وہ اولاد کی کمی تھی شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سونی تھی یعنی اس کو کوئی اولاد نہیں تھی اولاد کی تمنا نے ان کو کس کس کا دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور نہیں کیا وہ پیروں کے پاس گئی فقیروں کے پاس گئی تعویذ کرنے پر مجبور ہو گئی لیکن ان کی جو مراد تھی وہ پوری نہیں ہوئی کچھ وقت یوں ہی گزرا دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرنے پر زور دیا عدنان تو شاید ایسا ہی کرتا مگر جو اس کی بیوی شیبہ تھی وہ انتظار کے حق میں نہیں تھی اس کا خیال تھا کہ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو وہ ہمیں فوراً کرنا چاہیے فیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچہ گود لینے کا عدنان چونکہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم کسی بچے کو گود لیں گے کچھ دن پہلے ان کے محلے میں ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جان بحق ہوا تھا اور انہیں اپنے پیچھے ایک خوبصورت بچہ چھوڑا تھا اب انہوں نے اسی بچے کو گود لیا اور انہوں نے اس بچے کا نام زین رکھا عدنان اور شیبہ دونوں زین سے بہت پیار کرنے لگے شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی اور وہ دن بھر اسے کھیلتی تھی کبھی ایک طرح کا کپڑا لگاتی تھی کبھی دوسری طرح وقت گزرتا رہا زین عمر کے ساتھ ہی ساتھ تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی طے کرتا رہا ہے انہوں نے اب اس کو پڑھانے کے لیے ایک استاد بھی مقرر کیا وہ اس سے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو میلا نہ کر دے اب ہم آگے پڑھیں گے زین اب 8ویں درجے میں تھا زین اب 8ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی ڈاکٹر معائنہ کرنے کے لیے آیا ڈاکٹر مشاہدہ کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں تعجب ہوا کہ شیبہ کے ہاں بچہ ہونے والا ہے پہلے تو ان کو اس پر یقین ہی نہیں آیا پھر جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئی الفاظ دہرانے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے سارے خزانوں جیسے دنیا کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے ہو بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ زین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی مگر اپنی کوکھ سے اولاد پیدا کرنے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک آشنا واقف نہ تھی قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے پھر کیا ہوا پھر یوں ہوا کہ یکے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے زین جس سے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا شیبہ کی توجہ اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اس سے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کو سمجھ میں نہ آئی پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اس سے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا ہے وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں اس انکشاف سے اس بات کو ظاہر ہونے سے اگرچہ اس سے بڑا صدمہ بڑا دکھ ہوا مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس سے حقیقت
کہ اس سے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا۔ ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا اور وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے۔ عدنان نے شیبہ اور اپنے دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ زین اب M.Com کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخر کار اسے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا، اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا۔